نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور آپ اس ارادے سے آئے تھے کہ امت کو شب قدر کے بارے میں اطلاع کر دیں کہ کون سی رات شب قدر ہوتی ہے۔ باہر آئے تو دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ ان کے جھگڑے کا آپ کو اتنا رنج اور ملال ہوا کہ ذہن سے شب قدر کی تعیین اٹھ گئی۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ میں تو اس ارادے سے آیا تھا کہ تم کو شب قدر کے بارے میں بتا دوں کہ کون سی رات ہوتی ہے، لیکن ان کے جھگڑے کی وجہ سے اب میرے ذہن سے اس کو بھلا دیا گیا۔ اب تم لوگ جو ہے اسے رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ مجھے لگتا یوں ہے کہ یہ انہی طاق راتوں میں تھی، طاق راتوں میں کوئی ایک رات تھی جو اب مجھے بھلا دی گئی ہے۔ میرے محترم دوستو، اندازہ فرمائیے کہ دو مسلمانوں کے جھگڑے سے امت کتنی بڑی خیر سے محروم ہو گئی، ورنہ ہمیں ایک رات کے بارے میں پتہ چل جاتا تو کتنی خیر کی بات تھی۔ اسی سے اندازہ فرمائیے کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، چاہے وہ گھروں کے اندر ہو، اداروں کے اندر ہو، قومی سطح پر ہو، تو کتنی بڑی بڑی خیریں جو ہے ان سے اٹھا لی جاتی ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں جو نحوست ہے، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشروں میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے اداروں میں، ہماری قوموں میں، اس کی بہت بڑی وجہ یہی جھگڑے کی نحوست ہے، جس کی وجہ سے اللہ بہت سی آنے والی خیروں کو افراد سے بھی اور اقوام سے بھی اٹھا لیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی خیریں جو ہے ہمارا مقدر بنے، انفرادی طور پر مقدر بنے، تو انفرادی طور پر جھگڑے سے بچ جائیے۔ اجتماعی طور پر ہم ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اجتماعی طور پر جھگڑوں سے بچ جائیے۔ جھگڑوں سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے جھگڑتا بھی ہے اور آپ حق پر بھی ہیں پھر بھی اس کو چھوڑ دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسرے ارشاد کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جو ہے جھگڑے کو چھوڑ دے، جھگڑا نہ کرے، تو اللہ اسے جنت کے وسط میں ایک محل عطا کرے گا۔ اور پھر بھی وہ شخص نہ سمجھے، پیار سے سمجھائیے، پھر بھی نہ سمجھے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیجئے۔ اور کسی شخص کے ساتھ میرے محترم بھائیوں، کسی شخص کے خلاف جو ہے سب سے بڑا انتقام یہ ہوتا ہے کہ اس کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم اس بات کو نہیں سمجھتے، کیونکہ مسلمانوں کا اللہ سے تعلق کوئی نہیں رہا، مسلمانوں کے معاشرے میں اللہ موجود نہیں ہے، مسلمانوں کے گھروں میں اللہ موجود نہیں ہے، ارے مسلمانوں کے دلوں میں اللہ موجود نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس اللہ ہوتا تو پھر وہ فوراً اس بات سے رک جاتے اور ڈر جاتے، لیکن کسی کے معاملے کو اللہ کے سپرد کرنا تو وہ ہنس کے اس کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ جب اگر کوئی یہ کہہ دے میں تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں تو خدا کے لیے فوراً اس سے معافی مانگ لیجئے، ورنہ پھر اللہ آپ کو اس طرح ذلیل کرے گا، ایسے اوندھے منہ گرائے گا کہ پھر آپ اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور جھگڑے سے بچا لے۔ جھگڑا بہت ہی خطرناک اور نقصان دہ چیز ہے، اس کی نحوست سے افراد بھی اور اقوام بھی، خاندان بھی اور معاشرے بھی بہت بڑی بڑی خیروں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔